السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اصلاح امت میں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسود قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کے لیے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ہدایت کاملہ اور نجات کاملہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو جینے کے لیے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے انسان کو جانا ہے، اور پھر جانے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی قبر کو بنایا ہے۔ 7 سوال ہیں کل انسانوں سے، 8 سوال جو کیے جائیں گے 3 قبر میں کیے جائیں گے، اور 5 سوال جب انسان اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑا ہوگا تب کیے جائیں گے۔ پہلے وہ دیکھیے 3 سوال جو قبر کے ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ انسان کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور پھر اس سے جو سوال کیے جائیں گے، پہلا سوال من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، دنیا کے اندر تمہیں لانے والا کون تھا، دنیا کے اندر تمہیں رزق دینے والا کون تھا، تمہاری پرورش کرنے والا کون تھا، تمہیں بچپنے سے جوان کرنے والا کون تھا، تمہیں جوانی سے بڑھاپا دینے والا کون تھا، تمہیں جوانی میں ہی موت دینے والا کون تھا، کسی کو بچپنے میں اٹھانے والا کون تھا۔ یہ سب من ربک کے اندر شامل ہے۔ تمہارے ذرے ذرے کا مالک کون تھا، تمہیں رزق پہنچانے والا کون تھا، من ربک، بتاؤ تمہارا پروردگار کون تھا۔ فرمایا دوسرا سوال کیا ہوگا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تم کس کے تابع ہو کر کے زندگی دنیا کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اور تیسرا سوال قبر کا ہوگا، ومن نبیک، تمہارے نبی کون تھے، جن کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملی، ان کا نام تو بتا دو، جن کے ذریعے سے تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، تم نے دنیا کے اندر سانسیں لی، جن کے وسیلے سے ان کا نام تو بتاؤ، جن کے ذریعے سے تمہیں قرآن ملا تھا، تمہیں دنیا میں زندگی ملی تھی، تمہیں تمہارے والدین ملے تھے۔ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو سجاتا ہی نہیں، یہ چاند و زمین اور آسمان و سورج و ستارے سیارے یہ سب بناتا ہی نہیں۔ اس لیے بنایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو بھیجنا مقصود تھا۔ بتاؤ اس نبی کا نام کیا ہے۔ یہ 3 سوال جو انسان سے کیے جائیں گے قبر کے اندر، اور یاد رکھیے، میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی یاد رکھیں کہ ان تینوں سوالوں کے جوابات قبر کے اندر وہی دے سکتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کے اندر ان سوالوں کی تیاری کر کے گیا۔ اب آئیے، جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، انصاف کے ترازو قائم کرے جاتے ہیں، ایک جج جو ہے عدالت کے اندر بیٹھتا ہے، کٹگھرے قائم کیے جاتے ہیں، وہاں پر پیش کیا جاتا ہے گواہوں کو، وہاں پر پیش کیا جاتا ہے مقدمے کو، پورا حساب و کتاب و پورے جائزہ لیا جاتا ہے کہ کسی کیس کا، کسی قضیے کا، کسی مقدمے کا، یہ زندگی ایک مقدمہ ہے، یہ زندگی ایک قضیہ ہے، یہ زندگی ایک کیس ہے، اللہ رب العزت یہاں اس کا فیصلہ کرا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر قائم کیا جائے گا، ہر انسان سے اللہ رب العزت 5 سوال کرے گا اپنی عدالت میں، اپنے کٹگھرے میں کھڑے کر کے۔ اللہ رب العزت جج ہوگا، انسان عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور انسان سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کری تھی، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند
لے لیے جائیں۔ آئیے وہ 5 سوالات کون سے ہیں جس کا مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے، جس کے بغیر میرا اور آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا، جس کے جوابات کے بغیر میں اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ کتنی تیاری ہے میری اور آپ کی ان سوالوں کے جوابات کی، اور پھر یہ دیکھیے احسان در احسان کے سوال کیا ہونا ہے وہ بھی بتا دیے، اور پھر ان کی جوابات کی تیاری کرنے کا موقع بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو فراہم کر دیا۔ آئیے وہ 5 سوال، فرمایا پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی تھی، تمہیں جو زندگی عطا فرمائی تھی، لمحات تمہیں عطا فرمائے تھے، کہ تم نے کہاں گزارے، کیسے گزارے، کتنے اچھے اعمال کیے زندگی کے اندر اور کتنے برے اعمال کیے زندگی کے اندر، لاؤ مجھے حساب دیو ان باتوں کا۔ تمہیں زندگی میں نے عطا کری تھی تاکہ تم اچھے اعمال کرتے، تاکہ تم گناہوں سے بچ کر کی زندگی گزارتے، تمہیں اعمال صالحہ کا موقع عطا کیا گیا تھا، تمہیں قرآن جیسی دولت عطا کر دی گئی تھی، اگر تم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے۔ اب بتانا یہ ہے حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا، 5 سوالوں میں سے پہلا سوال، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزارا۔ بتائیے کہ ہم اور آپ اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کتنی تیاری ہے میری اور آپ کی اس سوال کے جواب کے لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ دکانوں میں گزر رہی ہے، مکانوں میں گزر رہی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، یا اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزر رہی ہے، فرما برداری میں گزر رہی ہے، یا ہماری 5 وقت کی نماز میں حاضری ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو اس سوال کا جواب میرے اور آپ کے لیے آسان ہے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس سوال کے جواب دینے کے لیے میری اور آپ کی سختی ہوگی، اس سوال کا جواب دینے میں میری اور آپ کی زبان ہچکچائے گی ضرور، اس سوال کا جواب دینے میں میرے اور آپ شرمندگی کا سامنا ضرور کریں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ میرے اور آپ عمل کر رہے ہیں تب تو اس سوال کا جواب میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اگر میرا اور آپ کا اس سوال پہ میرا اور آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور احادیث پہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس سوال کے جواب دینے میں مجھے اور آپ کو دقت ضرور پیش آئے گی۔ آئیے دوسری بات کیا ہے، فرمایا عن عمرہ فیما افنا، پہلی بات وعن شبابہ فیما ابلا، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسرا سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہاری جوانی کہاں گزری، تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، تمہاری اور تمہارا جوانی میں تمہارا حال کیا تھا؟ ارے بڑھاپے میں آ کر کے تو بڑے بڑے نافرمان بھی اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اصل مزہ یہ ہے کہ انسان جب شعور کی دنیا میں قدم رکھے، جب اس کے جذبات امڑ رہے ہوں، جب گناہوں کے سیلاب میں پھنسنے کا خطرہ زیادہ ہو، جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو خیال آ ہی جاتا ہے کہ لاؤ سجدے کر ہی لو اللہ کے سامنے، اس کا بھی اعتبار ہے، لیکن اس سے زیادہ اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ اصل اعتبار ہے انسان کی جوانی کا، اس لیے کہ جوانی پہ دار و مدار ہے انسان کا۔ جوانی اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسی چیز انسان کو عطا کری ہے، اگر وہ چاہے تو پہاڑ کھود کے بھی دودھ کی نہر نکال سکتا ہے، اگر وہ چاہے وہ عزم کر لے، وہ کوئی ارادہ کر لے تو پھر بڑے سے بڑے کام کو بھی وہ چٹان کو بھی سامنے سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ جوانی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے کہ انسان اپنی اس جوانی کا، انسان کی جوانی کا اللہ رب العزت کو حساب لینا ہے۔ اگر اس جوانی کا حساب لینا مقصود نہ ہوتا تو پھر اس سوال کا مقصد ہی کیا تھا؟ یہ سوال اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ میرے جوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میں اپنی جوانی میں کتنے اچھے عمل کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تو ایک جوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ یہ مکے کا ایسا نوجوان تھا، یہ جب گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو مکے کی عورتیں جھانکنے لگ جایا کرتی تھی، ان کی خوشبو سے اتنی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ اتنا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے کہ 200 درہم میں، اس وقت 200 درہم میں ان کا لباس فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب اسلام لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں ہی ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔
وقت وہ آیا ہے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے کہنے لگے لوگوں اس نوجوان کو پہچانتے ہو یہ کون نوجوان ہے؟ یہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے, یہ وہ مصعب بن عمیر ہے. یہ جب اسلام سے پہلے تھا اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو بہترین اچھے غذائیں کھلایا کرتے تھے, اور آج اس کا حال یہ ہے, آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں. اور یہی مصعب بن عمیر ہے جب جنگ احد ہوئی ہے اور جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے. دیکھا کہ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج مصعب کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے, اتنا بھی کفن اس کے پاس نہیں ہے کہ ہم مصعب کا سر ڈھالتے ہیں تو اس کے پیر کھل جاتے ہیں, مصعب کے پیر ڈھالتے ہیں تو اس کا سر کھل جاتا ہے. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اپنی جوانی کو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے لگا دیا, اپنی جوانی کو قرآن کی خدمت کے لیے لگا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جوانی کو فدا کر دیا. کل کو مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کے اگر اسی مصعب بن عمیر نے پوچھ لیا نبی کا دین مٹ رہا تھا, نبی کی سنتیں مٹ رہی تھی, نبی کے دین پہ اس پر ڈاکے ڈال رہے تھے, اور تم اور میں اور تم لوگ نبی کا نام لے کر کے نبی کی سنتوں کو اپنانے والا ہو کر کے قرآن کو ماننے والا کہہ کر کے نبی کے دشمنوں کی صفوں میں جا کر کے کھڑے تھے. بتائیے میرے اور آپ کے بعد اس سوال کا جواب کیا کہیں گے ہم حضرت مصعب بن عمیر سے؟ کیا کہیں گے صحابہ اکرام سے؟ جنگ احد میں 70 صحابہ نبی کے شہید ہو گئے, نبی کے چچا شہید ہو گئے. یہ کیا جوابات ہوں گے ہمارے ان سوالات کے اگر ہم نے اور آپ نے آج ان سوالوں کے جوابات کی تیاری نہیں کری؟ اگر ہم اور آپ آج ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو قیامت کا دن بھی وہ دور نہیں ہے. خود قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اقترب للناس حسابهم, اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم في غفلة معرضون, اور وہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے یہ صحابہ اکرام, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اور یہ مساجد کے منبر, یہ سب کے سب گواہی دیں گے میری اور آپ کی نافرمانیوں کی. اگر آج میں اور آپ اپنے نبی کی دین کی تبلیغ کے لیے, اپنے نبی کے پیغامات کو گلی گلی عام کرنے کے لیے کھڑے نہ ہوئے, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وقت میں فرمایا تھا کہ یاد رکھنا مسلمانوں, اگر اس ہندوستان میں اکثریت ان لوگوں کی وہ رہی کہ جن تک تم نے نبی کی سنتوں کو نہیں پہنچایا, جن تک تم نے نبی کے پیغامات کو نہیں پہنچایا, تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہندوستان اسپین بن جائے گا اور تمہاری مساجد, تمہارے مدارس اس ملک کے اندر محفوظ نہیں رہ سکیں گے. آج بالکل وہی حال ہو رہا ہے. ہم نے اور آپ نے اسلام کے پیغامات سے جب نافرمانی کری ہے, اسلام کی تبلیغ سے نافرمانی کری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ہم نے بھی مغرب کے طریقوں کو اپنایا ہے. پھر آج اس ملک کے جو حالات, میں اس وقت پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس پہ کوئی بحث کرنے کی یا اس پہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سوال قیامت کے دن کیا کرا جائے گا؟ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال کہاں خرچ کیا, کیسے کمایا, حلال کمایا یا حرام کمایا, کتنی کمائی تمہاری حلال کی تھی, کتنی کمائی تمہاری حرام کی تھی. اور سونے میں سہارا میرے اور آپ کے لیے یہ ہوگا کہ قرآن کے ذریعے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے, مجتہدین اعظام, ائمہ اکرام, علماء اکرام کے ذریعے ایک ایک بات کی وضاحت کر دی گئی تھی, سود کی مکمل وضاحت کر دی گئی تھی, حرام مال کی مکمل وضاحت کر دی گئی تھی, جھوٹ کے ذریعے مال کی مکمل وضاحت کر دی گئی تھی, کسی کو دھوکہ دے کر کے دکان پہ مال جو خریدا دھوکہ دے کر کے اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی تھی. کیسے کمایا؟ اب بتایا جائے گا کہ جھوٹ سے کمایا, دھوکہ دے کے کمایا, سود کا مال کمایا, سود کے ذریعے سے اپنے اوپر لگایا. اور فینا انفقا, اور کیا خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, یہ بھی بتانا ہوگا. کب, کون سے مال کو کہاں خرچ کیا, کون سا پیسہ کہاں خرچ کیا, کون سا پیسے کو تم نے کہاں لگایا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ایک بات یاد رکھیے, یہ پتھر کی لکیر ہے کہ حلال مال جو انسان کماتا ہے وہ حلال جگہوں پہ لگایا جاتا ہے, اور حرام مال جو انسان کماتا ہے وہ حرام ہی جگہ پہ جا کر کے لگتا ہے. اس لیے کہ حلال کا محل جو ہے وہ حلال ہے اور حرام کا محل جو ہے وہ حرام ہی ہے.
انسان کمائے کتنا ہی حرام کما لے، لیکن ایک تو یہ کہ کبھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اور دوسری یہ کہ وہ وہی اپنے حرام جگہ پر جائے گا جہاں سے تم کما کر کے لائے ہو، کبھی ٹیکسوں میں جائے گا، کبھی ڈاکٹروں کی فیس میں جائے گا، کبھی کہیں جائے گا اور کبھی کہیں جائے گا، حلال جگہوں پہ وہ مال نہیں رکھ سکے گا۔ اور پھر یہ کہ سود اور جھوٹ اور دھوکہ دے کر کے مالوں کو مال جو ہے جمع کرنا، اس کا جو حشر ہے، قرآن خود کہتا ہے سود کے بارے میں وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم حرام کمائی سے باز نہیں آئے، سود کی کمائی سے باز نہیں آئے، تو پھر آؤ میدان میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے چلو۔ تیسرا اور چوتھا سوال ہوا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور ایک پانچواں اور آخری سوال جو میرے اور آپ کے لیے ایک المیہ ہے، فرمایا پانچواں سوال یہ ہے تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل، اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، آپ کو بھی پوری وضاحت معلوم ہے اور مجھے بھی جتنا علم ہے مجھ سے سوال کرا جائے گا کہ تم نے اپنے جو علم پڑھا، مدارس میں رہ کے پڑھا، قرآن پڑھا، نبی کی احادیث پڑھی، نبی کی سیرت پڑھی، نبی کی زندگی پڑھی، بتاؤ تم نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا تم نے جمعے کے خطبوں میں، تم نے قرآن کی تفاسیر میں، تم نے ائمہ اکرام کے بیانات میں، تم نے علماء اکرام کے بیانات میں جتنی باتیں سنی، تم نے پورا شرک سنا، تم نے سود میں پوری تقاریر سنی، تم نے وغیرہ وغیرہ لیکچر اور بیانات سنے، اب بتاؤ کہ اس پہ تم نے کتنے عمل کیے، تم کتنا اس پہ عمل کر کے آئے ہو، کتنا اس پہ جو ہے پابند ہو کر کے آئے ہو، کتنا تمہارے نام اعمال میں، کتنا تمہارے نام اعمال میں علم پہ عمل لکھا ہوا ہے، اور کتنا جاننے کے باوجود تم نے نافرمانیاں کری ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نافرمانی، ایک انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس میں سزا جو ہے، اس میں تخفیف جو ہے وہ کم ہوا کرتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ کاروبار غلط ہے، میرا یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور پھر اس خلاف کے ہونے کے باوجود انسان اس پہ ڈٹا رہے، انسان اس پہ عمل کرتا رہے، اس کو علم ہے اس بات کا کہ یہ گناہ ہے، اور پھر اس پہ جم کر کے اس پہ گناہ کرتا رہے، اس پہ اصرار و مصر کرتا رہے، تو پھر یاد رکھیے اب یہ اس کے لیے بوال جان بن کر کے آئے گا۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا ہے نا، وہ حدیث جو میں بار بار سناتا ہوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے فلیغیرہ بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہمارے پاس ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے عمل کو بدل سکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے، زبان سے بتائے کہ یہ برا ہے، زبان سے بتائے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور اگر اتنی بھی نہیں ہے فبقلبہ، تو پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم اس کو اپنے دل میں تو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا اور کم تر درجہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ 5 سوال ہیں جو مجھ سے اور آپ سے اور ہر ایک سے کرے جائیں گے، اس کی تیاری کتنی ہے، کتنی میں اور آپ اس کی تیاری کر چکے ہیں، کتنا میرا اور آپ کا اس پہ حساب ہو چکا ہے، کتنے % میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے، اور کتنی باقی رہ گئی ہے، کہ میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے جب پوچھیں گے تو دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہوا کرتا ہے، کہ مجھے اور آپ کو اس کا بالکل صحیح جواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں سننے کے مطابق عمل کی توفیق